العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد آل محمد كما باركت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار احباب، قرآن مجید میں اللہ نے 4 طریقوں سے مسئلہ سمجھایا ہے. یا تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے دلیلیں بیان کر کے. اگر میں آپ دوستوں کے سامنے دعویٰ کروں کہ یہ چادر میری ہے، اس دعوے کو آپ دوست تب تسلیم کریں گے اگر میں اس چادر کی خریداری پر دکاندار کی کوئی رسید پیش کروں، یا میں اپنی اس چادر کی خریداری پر کوئی گواہ پیش کروں. اس کو کہتے ہیں دلیل. اللہ کریم ایک دعویٰ بیان کر کے اس کو منوانے کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے قرآن مجید میں مسئلہ سمجھانے کا، یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے مثالیں بیان کر کے. مکھی کی مثال، مکڑی کی مثال، بارش کی مثال، آگ کی مثال. اور تیسرا طریقہ ہے یا اللہ نے مسئلہ قرآن مجید میں سمجھایا ہے قسمیں اٹھا کر. فرمایا والعصر، میں اللہ کو زمانے کی قسم، زمانہ اس بات پر گواہ ہے. یہ ایک الگ انداز ہے. اور چوتھا طریقہ ہے یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے قصے بیان کر کے. ہمارے آباء و اجداد وہ ایک دوسرے کو فارغ وقت میں قصے سنایا کرتے تھے وقت پاس کرنے کے لیے. قرآن مجید میں اللہ نے قصے اس لیے نہیں سنائے کہ انسان کانوں کی لذت کے لیے سنے اور ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دے. اب ذرا آپ دوستوں نے مہربانی کرنی ہے، یہ ہمارا سبق ہے. کیونکہ میں یہاں سے سبق شروع کروں گا، ذرا آپ تکلیف کیجیے. 13واں پارہ کھولیے. سورت کا نام ہے سورت یوسف اور وہ مکمل ہو رہی ہے. صفحہ ہے 224. دوسرے دوستوں کی نصرت بھی کرنی ہے تاکہ حوالہ مل جائے، کیونکہ جیسے قرآن سننا ثواب ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن مجید کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. تو ہمارے دوستوں کو اللہ دیکھنے کے ثواب سے بھی مالا مال کر دے. صفحہ 224 ہے اور بالکل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مجھے اللہ کریم ہونے کی جو میں اللہ نے کسے قرآن میں بیان عبرت بہت بڑا سبق ہے، لیکن سبق کن لوگوں کے لیے ہے؟ لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت اور سبق میں اللہ نے قصوں میں رکھا ہے. یہ قرآن کے قصوں کا مقصد سبق ہے، عبرت ہے. اب آئیے سبق پر. صفحہ 342 ایک قصہ چھوٹا سا سنانا ہے اور اس میں سے سبق کیا ہے وہ سبق سنانے ہیں.
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفقد الطیر، 19واں پارہ اپنا سبق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، فلاں پرندہ لبیک، فلاں حاضر حاضر۔ حاضری لیتے لیتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فقال، فرمانے لگے مالی لا اری الہدہد، میں سلیمان علیہ السلام کو کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا؟ یا تو رش ہے، کہیں چھپا بیٹھا ہے، پتہ نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، اور نمبر 2 کان من الغائبین، یا غائب ہو گیا، یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ دین جھگڑے کا نام نہیں دوستو، دین تو پیار کا نام ہے، محبت کا نام ہے، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ دنیا کے لحاظ سے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ بادشاہی نصیب کر دے، باقی سارے عہدے نیچے ہیں، بادشاہی والا دنیا کا عہدہ سب سے بڑا ہے، اور دین کے لحاظ سے سب سے کسی شخصیت کے سر پر نبوت کا تاج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد دنیا کا بھی سب سے بڑا کمال ہے کہ بادشاہ ہیں، اور دین کی بھی سب سے بڑی نبوت والا مقام بھی عطا کر دیا ہے۔ اور بادشاہ بھی کوئی معمولی نہیں تھے، میری 4 انگلیاں دوست دیکھیں، 4 بادشاہ ایسے دنیا میں گزرے جن کو اللہ نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی۔ 2 ان میں سے غیر مسلم تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والا نمرود، تیسرے پارے میں اس کا قصہ ہے، یہ بھی غیر مسلم تھا، اور دوسرا بخت نصر، اس کا 15ویں پارے کے پہلے رکوع میں ذکر ہے، جس نے بیت المقدس کو ویران کیا۔ نمرود اور بخت نصر ساری دنیا کے بادشاہ لیکن غیر مسلم، اور 2 مسلمان بادشاہ حضرت ذوالقرنین، ایک 16ویں پارے میں اس کا قصہ ہے سورۃ الکہف میں، اور نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی۔ اب میری طرف ذرا مہربانی، اتنے عظیم الشان بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اتنے جلیل القدر پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا غائب ہو گیا ہے اس لیے نظروں سے اوجھل ہے۔ دوستو دل کی تختیوں پہ میرے لفظ لکھیے گا، اتنی بڑی شان اور مقام کے باوجود اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، ہر جگہ عالم الغیب ہوتے، ہدہد ان سے کبھی غائب بھی نہ ہو سکتا، ہدہد ان کی نظروں سے اوجھل بھی نہ ہو سکتا۔ آپ دوستوں پر میرا سوال ہے، مجھے محبت سے جو اونچا جواب کوئی چیز، اچھا اللہ کریم سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اب میرا جملہ، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز غائب بھی نہیں ہے۔ جو حاضر ناظر ہو، عالم الغیب ہو، اس سے کوئی چیز چھپ بھی نہیں سکتی، اس سے کوئی چیز غائب بھی نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی شان کے باوجود سلیمان علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، عالم الغیب ہوتے، چھپ بھی نہ سکتا اور ہدہد ان سے غائب بھی نہ ہو سکتا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا قرآن کے قصے سے؟ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا صرف اللہ کریم کی شان ہے۔ یہاں نشانی رکھنے، یہ تو سبق ہے نا جی، 28واں پارہ،
دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 490، کوئی مشکل صفحہ نہیں، 490 پہلی سطر، سورت کا نام سورت المجادلہ، صفحہ 490 پہلی سطر، آیت نمبر 6 کے بعد 7، فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، سننے والے تو نے غور نہیں کیا، ان اللہ یقیناً اللہ کریم یعلم و جانتا ہے، ما فی السماوات و جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، اس کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ صفحہ 490، یقول من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتا مشورہ تین بندوں کا، تین بندے مل کر مشورہ کر رہے ہیں، ورابعہم، مگر چوتھا اللہ بھی ان کے ساتھ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسہم، 5 بندے مشورہ کر رہے ہیں مل کر، چھٹا اللہ کریم ان کے ساتھ ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اس مقدار سے کم یا اس مقدار سے زیادہ، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، الا هو معہم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، جہاں بھی بندے ہوں اللہ کریم ساتھ ہے۔ اللہ کا نام کون بزرگ اور دوست اونچا لے گا تاکہ قرآن کی تائید ہو جائے، اللہ ہمیں رحمت سے مالا مال کر دے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہر کسی کے ساتھ ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہر جگہ موجود ہونا، ہر کسی کے ساتھ ہونا صرف اللہ کریم کی شان ہے۔ سورت الفاتحہ کھولیے جی، پہلی سورت، بالکل پہلی سورت، کوئی مشکل نہیں، صفحہ نمبر 2 ہے۔ اب ذرا سورت الفاتحہ اوپر لکھا ہوا ہے، میں وہ الفاظ پڑھ، سورت الفاتحہ آگے لفظ لکھا ہوا ہے مکیاتن، یہ ساتھ لکھا ہوا ہے مکیاتن، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، 7 والی سورت۔ سورت البقرہ اوپر لکھا ہوا ہے مدنیاتن، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب 114 قرآن پاک کی صورتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ نازل ہوا تو مکی صورتیں ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، قرآن نازل ہوا تو مدنی صورتیں ہیں۔ دوستوں جھگڑے کی بات نہیں، اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہوتے ہیں تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کبھی نہ ہوتا، ہر جگہ موجود ہونا تو اللہ کی شان ہے۔ اچھا 20واں پارہ اور پہلا صفحہ، کوئی مشکل حوالہ نہیں، پہلا صفحہ 20ویں پارے کا، یہ صفحہ ہے 345۔ مولانا زکریا صاحب قرآن ایک جیسے ہے نا، میں تکلیف نہ ہو۔ سورۃ النمل 20واں پارہ، پہلا صفحہ، یہ درمیان سے تھوڑا سا نیچے دیکھیے، آیت نمبر 64 کے بعد 65، فرمایا کل، اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم، نہیں جانتی، من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے نہیں جانتی، والارض، جو مخلوق زمین میں ہے وہ بھی نہیں جانتی ہے۔ اللہ کس کو نہیں جانتی؟ آسمان و زمین کی مخلوق، فرمایا الغیب، غیب کو نہیں جانتی ہے، آسمانوں والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں،
اگر عالم الغیب ہے تو اللہ، میں راولپنڈی کے نجومی کی بات کیسے مان لوں جو فوارہ چوک کو چاہو سو پوچھو؟ واہ بھائی واہ، کپڑے گرد و غبار سے بھرے ہوئے ہیں، جسم پسینے سے شرابور ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے، جو چاہو سو پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا غیب کی خبریں۔ غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرنے والا نجومی جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں اللہ کے بغیر غیب کوئی نہیں۔ اب ایک سوال ہے، کوشچن میرا سنیے گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن پاک تو بتا، جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں دفن ہو گئے وہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اللہ نے آگے فرمایا اسی آیت کے اندر، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے کہ انہیں یبعثون کب زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قبر والے کو اپنا پتہ نہیں ہے ہم نے زندہ کب ہونا ہے۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کرتے تھے، قبر والے جان تو سارے جہان کا کیسے پتہ ہوگا؟ قرآن نے جھگڑا حل کر دیا، کوئی زندہ کوئی مردہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہے تو اللہ۔ اس پارہ اپنا سبق 342 صفحہ، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا تو چھپا ہوا ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، یا غیب ہو گیا اس لیے نظر نہیں آ رہا۔ پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، محسوس رکھیے گا تاکہ ایک بات ہمارے دلوں میں پختہ ہو جائے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر اور عالم الغیب ہوتے، ہدہد پرندہ نہ ان سے چھپ سکتا نہ ان سے غیب ہو سکتا۔ فرمانے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام تو سزا دوں گا، کیوں ہے حاضر ہے، دوں گا، چونچ کان ڈالوں گا، چوٹی کان دوں گا، دھوپ میں ڈال دوں گا، وَلَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے ہدہد، کیوں ہے حاضر ہے، اتنا اہم ہمارا اجلاس ہے۔ قربان جاؤں حضرت انسان پر، فرمانے لگی وَلَيَأْتِيَنِّهِ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ہدہد پرندہ میرے پاس اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی معقول دلیل لے آئے گا تو معاف بھی کر دوں گا۔ پیغمبر بڑے انصاف والا ہوتا ہے۔ ایک جملہ آپ دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں، ساری امت کے انصاف کرنے والے بندے مل جائیں، اللہ کے پیغمبر کے انصاف کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کی سیر بھی آپ کو کرا دوں، ساتھیوں نے دیکھنا میری طرف مہربانی کیجیے گا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا۔ ساری قوم قبیلے والے جمع ہوئے، اس فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ساری قوم اور قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ تھوڑی سی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے،
اسامہ آپ جا کر بات کریں. حضرت اسامہ پہنچے. گزارش کی حضرت تھوڑی سزا تبدیل ہو جائے نا. بس حدیث پاک کے لفظ سنیے. تلبن وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری. یہ سفارش سن کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو کون ہے اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا. یہاں نشانی رکھنے. یہ تو سبق ہے نا جی. چھٹا پارا. سورت کا نام سورت المائدہ. دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 103. 103 اور اس صفحے کی آخری 2 سطریں دیکھیے نا نیچے نیچے. والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد، والسارقہ، چوری کرنے والی عورت. جرم ثابت ہو جائے مسلمان حکمرانوں فقطعوا ایدیہما، تم ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو. چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹنا ہے. جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے جرم کی جو نکالا من اللہ، یہ رکاوٹ ہے اللہ کی طرف سے. اگر بعد والا قانون نافذ کرو گے معاشرے میں سے چوریاں ختم ہو جائیں گی. واللہ عظیم، اللہ زبردست ہے، حکمتوں کا مالک ہے. جیسی سزا مناسب ہے ویسی اللہ کریم نے بیان کی ہے. اسامہ تو کون ہے اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا؟ سارے صحابہ جمع ہو جاؤ مسجد میں. سارے صحابہ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. سنو میرے ساتھیو، اسامہ آیا تھا سفارشی بن کر. صحابہ کرام ہے نا، آپ کی کیفیت بڑی عجیب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی، اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، غریب آدمی جرم کرتا تھا اس پر قانون نافذ کرتے تھے. اور میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کرنے والا بن کر آیا ہوں. اگر میں نے انصاف نہ کیا کائنات والوں کو انصاف کا نمونہ کیسے نظر آئے گا. عرض یہ کرنا چاہتا تھا پیغمبر سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہوتا ہے. آئیے سبق پر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حدود کو آنے دو، سب سلام ہوا اولا زبانہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا. میں سلطان مبین، یا حدود اپنے غیر حاضر ہونے کی میرے پاس وجہ لے کر آئے گا تو معاف بھی کر دوں گا. ہاں نا میں کون دوست مجھے جواب دے گا؟ میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں. اللہ کا پیغمبر بے انصافی کر سکتا ہے؟ محبت سے کر سکتا. دیکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. حدیث پاک کے لفظ ہیں. صحابہ کرام یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے. فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو نماز پڑھائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کو 17 نمازیں پڑھائی. کیوں یہ میں نے حدیث آپ دوستوں کو سنائی ہے؟ لوگ کہتے ہیں مصلی کا حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بنتا تھا. حضرت علی کو مصلی پر ہونا چاہیے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے کہا اگر حق مصلی کا حضرت علی کا بنتا تھا اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کھڑا ہونے کا حکم دیا، یہ تو بے انصافی بنتی ہے.
اگر حضرت سلیمان علیہ السلام بے انصاف نہیں ہو سکتے تو آمنہ کے لال کیسے بے انصاف ہو سکتے ہیں؟ آپ دوست مجھے محبت سے جواب دیں تو مجھے خوشی ہو. استعمال کرے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا ہو کر امامت کرانے کا حکم دیا. یہ انصاف تھا کہ بے انصافی تھی؟ حق بنتا تھا. آمنہ کا لال کیسے بے انصاف ہو سکتا ہے؟ آئیے سبق پر. بس یہ اعلان کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنے دو اس کو. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، زیادہ دیر نہیں گزری. آ گیا حدود. اچھا ہم اپنی پشتوں میں پتہ نہیں آپ اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں، ہم اپنی پشتوں میں کہتے ہیں حدود کو ملا چرگا. یہ ملا ہے، اس کے سر پر پگڑی ہے. خیر آ گیا حدود ملا چرگا. اچھا آتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حیران کر دیا. فقال حدود پرندوں نے کہا جلدی پہنچ بے وقوف، حضرت ناراض بیٹھے تجھ پر. آ گیا پھڑپڑاتا ہوا سامنے آ بیٹھا کہنے لگا فقال احط بما لم تحط به حضرت میں اس علاقے کا چکر لگا کر آیا ہوں جہاں آپ کے قدم بھی نہیں پہنچے. واہ بھائی واہ، حضرت سلیمان علیہ السلام قدم ہی نہیں پہنچے. احط بما لم تحط به حضرت مجھے اس بات کا علم ہے، اس بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے. آتی حیران کر دیا. وجئتک من سبع بنبأ یقین میں اڑتے اڑتے ملک سبا میں جا پہنچا اور ملک سبا میں سے آپ کے لیے یقینی خبر لے کر آیا ہوں. آگے تفصیل بیان کی. یہاں میں نے مسئلہ عرض کرنا ہے، اب آپ دل کے دروازے کھولیے گا. حدود نے دو حالات بیان کیے، ایک ملکی حال اور دوسرا مذہبی حال. پہلے اس نے ملکی حال بیان کیا. بادشاہوں کو دلچسپی ہوتی ہے سیاست سے. حدود کہنے لگا انی وجدت امرأۃ حضرت میں نے ایک عورت کو پایا. امرأۃ عورت، ایک عورت کو میں نے پایا وہاں. تملکہم جو ان کی ملکہ بنی ہوئی ہے، بادشاہی کر رہی ہے عورت. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بادشاہی چلانے کے لیے اس عورت کو ہر قسم کی ضروری چیزیں میسر ہیں. بڑی فوج، بڑا خزانہ، بڑا روب داب، اور سب سے زیادہ جو میں متاثر ہوا ہوں وَالْعَرْشٌ عظیم اس عورت کا تخت بھی بہت بڑا ہے. سنانا ہے، مہربانی کیجیے گا. حدود نے کہا ایک عورت کو میں نے پایا. نام کیا تھا؟ قرآن میں نام نہیں ہے، تو میں نے جملہ دوستوں کو سنانا ہے. کریم نے پورے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں لیا. حضرت مریم کے کوئی آپ پر سوال کرے قرآن میں کس عورت کا نام ہے، صرف حضرت مریم کا نام ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں. اور حضرت مریم کا نام قرآن میں کیوں ہے، اس کی وجہ 10واں پارہ کھولیے. سورت کا نام سورت التوبہ، صفحہ ہے 173 173. سورت التوبہ 10واں پارہ. قرآن میں حضرت مریم کا نام کیوں ہے، باقی تو کسی عورت کا نام نہیں. یہ اس صفحے کی آخری 3 سطریں دیکھیں نا، نیچے نیچے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ صفحہ 173 آیت نمبر 29 کے بعد 30 رکوع شروع ہو رہا ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ یہودی کہنے لگے عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى عیسائی کہنے لگے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے.
سارے ایماندار ساتھی محبت سے مجھے جواب دے دیں اونچی آواز میں، تاکہ مسجد کی زمین آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے دن قیامت کے۔ اللہ قیامت میں زمین کو حکم دے گا، زمین گواہی دے گی، تاکہ یہ گواہی بھی زمین ہمارے حق میں دے دے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہیں، کوئی بیٹی نہیں، بیٹی بیٹیوں سے پاک ہے۔ آپ میری طرف دیکھیے گا، ایک عیسائی سے میں نے پوچھا میاں والی نے کہ آپ جب جانور ذبح کرتے ہیں، کوئی مرغی کوئی بکرا وغیرہ، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ عیسائی نے مجھے جواب دیا ہم پڑھتے ہیں باپ بیٹا روح القدس۔ ہم مسلمان تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ ذرا عرض کرتا جاؤں، اگر جانور ذبح اگر کوئی مسلمان ذبح کرنے لگا اور تکبیر پڑھنا بھول گیا، وہ جانور حلال ہے، بھول گیا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دی تو وہ جانور حلال نہیں ہے، وہ جانور حرام ہے۔ اب المیہ ہماری سوسائٹی اور ماحول کا یہ ہے کہ یہ جو دکاندار بیٹھے ہیں جانور ذبح کر کے گوشت بیچنے والے، ان کے منہ میں پتہ نہیں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، ادھر سے مرغیاں ذبح کرتے جاتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر ذبح کرنے والا تکبیر چھوڑ دے تو جانور حلال نہیں ہے۔ عیسائی کو میں نے کہا تم کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا باپ بیٹا روح القدس، چھری پھیر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ سے مراد ہے اللہ، بیٹے سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے مراد ہے جبرائیل۔ تو وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جیسے قرآن کی یہ آیت ہے۔ پھر مانا کرتا ہوں، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک صفحہ آگے الٹائیے نا، صرف ایک صفحہ، 174 صفحہ، پہلی سطر ہے۔ میں 2-3 لفظ تلاوت کرتا ہوں۔ پہلی سطر میں لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، والمسیح ابن مریم۔ صرف 2-3 لفظ میں نے تلاوت کیے پہلی سطر میں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم۔ اللہ نے عیسائیوں کو مسئلہ سمجھایا، عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، والمسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کا بیٹا ہے۔ اب جو چاہوں گا دوستوں کی میں نے مسئلہ عرض کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والد کے صرف والدہ میں سے پیدا کیا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہوتے، اللہ قرآن میں والد کا نام لیتا۔ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں مریم ان کی والدہ کا نام لیا ہے۔ کوئی آپ پر سوال کرے کہ حضرت مریم کا نام کیوں ہے قرآن میں، تو دوستوں نے جواب ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے اللہ نے حضرت مریم کا نام لیا، عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانا تھا۔ عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ نے مریم کا نام لیا، ورنہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر نام نہیں، بیوی کا قرآن میں ذکر نام نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر، علیہ السلام نور علیہ السلام کی بیویوں کا قرآن میں ذکر نام، کسی عورت کا نام نہیں ہے قرآن میں۔ اور مریم کا نام عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ دوستو کیوں اللہ نے قرآن میں عورت کا نام نہیں لیا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ جیسے عورت کے جسم کا پردہ ہے، عورت کی آواز کا پردہ ہے، عورت کے نام کا شناختی کارڈ یہ مجبوری ہے۔ میرا بچپن تھا، اس وقت جو شناختی کارڈ بنتے تھے یا پاسپورٹ، عورت کی تصویر نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اس دور کا المیہ ہے کہ عورت کی تصویر بھی لگ گئی ہے شناختی کارڈ پر، ورنہ صرف انگوٹھا ہوتا تھا، دستخط ہوتے تھے۔ شناختی کارڈ پر عورت کا نام، پاسپورٹ پر نام، نکاح نامے میں عورت کا نام، طلاق نامہ ہے خدا نخواستہ اس پر عورت کا نام، یہ مجبوری ہے۔ اگر مجبوری نہ ہو، عورت کے نام کا پتہ بھی پرائے چاہیے، عورت کے جسم کا بھی پردہ
آواز کا بھی پردہ، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے. پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے. آج حالات کیا ہے؟ شہرت کے لیے کمپنی نے چیزیں بیچنے کے لیے عورتوں کی تصویریں بورڈوں پر لگا دی ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں. المیہ ہے اس دور کا. ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، آپ نے میری ماں اور بہنوں کو گھروں میں، عورت گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے. میں مثال دیتا ہوں، مغرب کی نماز ابھی ہم نے پڑھی، اللہ اکبر. اگر عورت نے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز سے قرآن پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین مثلا، فار ایگزامپل قل هو اللہ احد، اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھ لیا، اور عورت کی تلاوت کی آواز گھر سے باہر کسی پرائے بندے نے سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی. ایئرپورٹ آپ سے دور نہیں ہے، عورت حج کے لیے جا رہی ہے، عمرے کے لیے. ایئرپورٹ پہنچے، مرد بھی عورتیں بھی، وہاں پر نیت کی بے حج پر جانا ہے، عمرے پر، تو شریعت کا حکم ہے. مرد حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک آخر تک. عورت نے کہنا اونچی آواز سے لبیک کہے گی، ثواب نہیں ہوگا، گناہ لکھا جائے گا. ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، حج والا. نامی کی فجر سے لے کر 13ویں کی اثر تک جب فرد نماز کا سلام پھرے، مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے سلام پھیر کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن جب عورت فرد نماز کا سلام پھیرے، اونچی آواز سے اللہ اکبر کہے گی، ثواب نہیں ہوگا، گناہ لکھا جائے گا. اذان کا وقت ہو گیا، عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں. اب آپ نے انصاف کرنا ہے. ویسے انصاف کرنا بھی چاہیے کیونکہ تاریخ انصاف کی حکومت ہے، انصاف تو کرنا چاہیے. ہائے ہائے، عورت اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی نماز میں، عورت اونچی آواز سے لبیک نہیں کہہ سکتی، عورت اونچی آواز سے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتی، عورت اذان نہیں پڑھ سکتی. شادی پر گانے گا کر پورے محلے کو کیسے سنا سکتی ہے؟ آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، لبیک اللہ اکبر کہنے کی اجازت نہیں. اور ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلوں میں شعر و شاعری کی کیسے اجازت ہے؟ سپیکر لگا ہوا ہے، عورتیں نظمیں پڑھ رہی ہیں، شعر و شاعری پڑھ رہی ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں پورا محلہ سن رہا ہے. اب آپ نے انصاف کرنا ہے خدا کے لیے، یہ قرآن پاک کی آیات کی شان زیادہ ہے یا شعر و شاعری کی شان زیادہ ہے؟ جب قرآن پاک اونچا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، گانا گانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ اونچی آواز سے شعر و شاعری پورے محلے اور بستی کو سنانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ 18واں پارہ کی حوالہ اس کا صفحہ ہے 320 اور پہلی سطح ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ پہلی سطح صفحہ 320 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. خبردار مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر چل پھر رہی ہے، باہر کی بات نہیں ہو رہی جی، شاپنگ سینٹر کی بات نہیں ہو رہی، گھر کی بات ہو رہی ہے. اپنی چار دیواری کے اندر چلتے کام کاج کرتے ہوئے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے زور کے ساتھ اپنے قدم زمین پر نہ رکھیں، زور کے ساتھ زمین پر قدم نہ رکھیں. کیوں؟ يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اس لیے عورتوں کو اپنے گھر کے زمین
اجازت نہیں، تاکہ عورت نے پاؤں میں جو زیور پہنا ہوا ہے سے بھی باہر نہیں جانی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے کہ عورت نے پاؤں میں زیور پہن رکھا ہے، زور کے ساتھ قدم نہ رکھنا تاکہ تیرے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سنے۔ عورت کے تو زیور کی آواز کا پردہ ہے۔ میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، میں نے الفاظ بڑے محتاط بولنے آپ نے غور کرنا، میں حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کپڑوں پر جسم پر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، غیر محرم مرد بیٹھے ہوئے ہیں، خوشبو لگا کر پرفیوم لگا کر عورت غیر محرم مردوں کے قریب سے گزری، اگر عورت کے جسم پر کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو محرم مردوں نے سونگھ لی فہی زانیہ، اللہ کے دفتر میں ایسی عورت برا کام کرنے والی لکھی جائے۔ میں کیسے لفظی معنی کروں، مجھے حیا آتا ہے۔ فہی زانیہ، عورت نے جو کپڑوں پر جسم پر خوشبو لگائی ہوئی ہے یہ پرائے مردوں کے ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ آج حالات کیا ہے، باسو اتنے تک آ گئے عورتوں کے، سر سے دوپٹہ اتر لیا، جسم سے برقع اتر لیا۔ اور برسوں پہلے اکبر نے کہا تھا، اکبر الہ آبادی نے 80-90 سال پہلے، آج ہوتا تو کیا کہتا؟ اکبر نے کہا میں پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کہ لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، پردہ آ گیا، بھائی کی عقل پر پردہ آ گیا، اس سے میرا پردہ اتر گیا۔ میں حدیث پاک سناتا ہوں، غور کرنا ہے، میری طرف دیکھنا ہے، مہربانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ، پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی حضرت جب آپ جبرائیل فرشتہ آئے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا بتا دوں گا۔ چند دن گزرے جبرائیل فرشتہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جبرائیل فرشتہ میرے پاس آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی حضرت آپ میری گود میں سر مبارک رکھ کر لیٹ جائیں۔ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کی گود میں سر مبارک رکھا، لیٹ گئے۔ میرے طرف دیکھے گا سارے بزرگ، حضرت خدیجہ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، سر کے بال نظر آنے لگ گئے، عرض کرنے لگی حضرت میں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے، اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیا، اچھا دوبارہ سر پر کپڑا رکھ لیا۔ حضرت خدیجہ کی لگی حضرت آپ میں نے سر کو دوپٹے سے ڈھانپ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل واپس آ گیا ہے۔ حضرت اللہ تعالی یہ پاکی رحمت والا فرشتہ جبرائیل ہے، جب عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے وہاں رحمت والے فرشتے نہیں آیا کرتے، لوگ روتے ہیں ہمارے سامنے، حضرت گھر میں جھگڑا ہے، فساد ہے، بے برکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کو وہ وقت بھول گیا، ایک گھر کا بندہ کماتا تھا، سارا گھرانہ کھاتا تھا، آج گھر کے سارے بندے محنت نہ کریں تو پوری نہیں ہوتی۔ کیوں بے برکتی ہے، کیوں رحمت سے معلوم ہو گئے؟ جب ہماری ماؤں اور بہنوں کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا، جسم سے برقع اتر گیا، اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں سارے دوست، اور ہماری ماں اور بہنوں کو آپ نے جا کر سنانا ہے، یہ امانت ہے میری آپ تک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات عاریات مائلان ممیلات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا بے شمار عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہوں گی. میں نے بڑے محتاط لفظ بولے، مجھے حیا آتا ہے. کپڑے پہن کر بے لباس کیا مطلب؟ اتنے باریک کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا. ایمان کے ساتھ بتائیے سارے تو آج وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اتنے باریک کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا. نمبر 2 اتنے تنگ جسم کی آواز نظر آئیں گے. کپڑے پہن کر بھی بے لباس. اور یہ کوئی معمولی جرم ہے، یہ کوئی معمولی گناہ ہے. اسی حدیث میں لفظ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحها لا یوجد من مسیرت قضا و قضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہن کر بے لباس نظر آنے والی ہے، باریک کپڑے پہننے والی، تنگ کپڑے پہننے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. معاف کرنا، ہم مردوں کا کوئی جرم نہیں ہے کہ ہم باریک کپڑے بازار سے خرید کرتے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں. پر کپڑے باریک ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، سر پر دوپٹہ باریک ہے، سر کے بال نظر آ رہے، نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی. اگلا مسئلہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، وضو کرے عورت کا وضو نہیں ہوگا، غسل کرے عورت کا غسل. ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی. ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، نماز ادا نہیں کر سکتی. اب یہ سنیے سارے بھائی میرا درد دل، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، موت آ گئی، اس عورت کو غسل دیا گیا، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، اس ناپاک ڈیڈ باڈی کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. ناخن پالش لگی ہوئی ہے، جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اس کا جسم ناپاک ہے، ناپاک جسم کا جنازہ نہیں ہوتا. ہم خوش ہیں، ہم نے جنازہ پڑھ لیا تو اس کو دفن کرو، ہم اس کو بغیر جنازے کے دفن کر کے آئے ہیں، اس کا جسم ناپاک تھا، اس کا جنازہ ہی نہیں ہوا. ایمان کے ساتھ بتاؤ سارے بزرگ، یہ معمولی مسئلہ ہے کہ بڑا ہے؟ پرواہ نہیں. ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کی خیر خواہی نہیں کرنی. آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، ہمدرد ہوں. ہم خود بازار سے ناخن پالے خرید کر گھر میں دیتے ہیں کہ یہ لگا تاکہ ناخن خوبصورت نظر آئے، ہمارا کوئی قصور نہیں. خدا کے لیے رحم کرنا چاہیے. ہمیں پر سبق دور چلا گیا. ہمارا سبق تھا حدود والا، صفحہ ہے 342. حدود کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں ملک سبا میں ایک عورت کو پایا. نام نہیں ہے، آپ نے علماء سے نام سنا ہوگا، ملکہ بلقیس مشہور ہے، لیکن قرآن میں نام نہیں ہے. قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، عورت کے نام کا پردہ ہے، جسم کا بھی پردہ ہے. اچھا ایک اور حوالہ، ناراض نہیں ہونا، 22واں پارہ پہلا صفحہ، بالکل پہلا صفحہ، کوئی مشکل حوالہ نہیں. صفحہ ہے 381، 381. اور دوسری سطر میں الفاظ تلاوت کر رہا ہوں. 22واں پارہ پہلا صفحہ 381. فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. ساتھی میری طرف دیکھ لیں، میں بات عرض کروں پھر میں منع کرتا ہوں. ایت کا کیا مطلب ہے؟ دروازہ کھٹکا، بیل ہوئی، مرد موجود نہیں ہے، ملازمت پر گئے ہوئے ہیں، کاروبار کے لیے گئے ہوئے ہیں دکان پر. اللہ فرماتے ہیں خبردار مسلمان عورت فلا تخضعن بالقول،
گھر کے اندر مرد نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں. دروازے پر کوئی بندہ آ گیا، دروازے پر آنے والے غیر محرم بندے کے ساتھ فلا تبدان، بالکل نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. کیوں اللہ؟ گھر میں مرد نہیں ہے، ابے سے ملنے آیا ہے بندہ، میرے بھائی سے ملنے کے لیے کوئی بندہ آ گیا غیر محرم، فرمایا نرم لہجے میں بات نہ کرنا مسلمان عورت. کیوں؟ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تو نے دروازے پر آنے والے غیر محرم بندے کے ساتھ نرم لہجے میں بات کی، اس کے دل کے اندر تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو جائے. اللہ کیسے بات کرنی ہے؟ سخت لہجے میں بات کر. بھائی دروازے پر کھڑا نہ ہو، چلا جا. ابا گھر میں نہیں ہے، بیٹا میرا گھر میں نہیں ہے، چلا جا. شام کے وقت آئیں گے، اس وقت چکر لگانا. یہ میرا حکم ہے یا قرآن کا؟ آپ چپ کر دیں دوست، آپ ناراض ہو رہے ہیں. یہ میرا حکم ہے، قرآن کا ہے. قولا معروفا، لمبی بات نہیں کرنی مسلمان عورت. دروازے پر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ لمبی بات نہیں کرنی. سخت لہجے میں جواب دے، مختصر اس کو رخصت کر. لمبے انداز میں بات نہیں کرنی. لمبی کیوں نے اس سے لمبی بات شروع کر دی؟ محلے والوں کو شک نہ پڑ جائے اتنی دیر سے یہ بندہ کیوں دروازے پر کھڑا ہے. شریعت کا مسئلہ ہے، شک والی جگہ سے بچنا چاہیے. میں آپ کو حدیث سناؤں، آپ حیران ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف کے اندر اعتکاف کی حالت میں موجود تھے. آدھی رات کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ گئی. بالکل قریب حجرہ تھا، کوئی فاصلہ نہیں تھا. کوئی ضروری بات کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا یہ مسجد کا حال ہے اور وہ سامنے مسجد کا صحن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والی سے بات کرتے کرتے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو گئے. ساتھ گلی تھی، راستہ تھا. دو صحابی جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا اللہ، حضور تو کسی عورت سے باتیں کر رہے ہیں رات کے وقت مسجد میں. وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چل پڑے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما، آپ نے کہا دونوں ٹھہر جاؤ، آگے نہیں جانا، یہاں کھڑے ہو جاؤ. دونوں کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، مسجد میں رات کے وقت باتیں کر رہا ہوں، میری اپنی بیوی ہے. گئی حضرت، آپ نے یہ بات ہمیں کیوں بتائی؟ اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان بندے میں ایسے چلتا ہے جیسے بندے کا خون چلتا ہے. میں نے کہا تمہیں بتا دوں میری اپنی گھر والی ہے، ایسا نہ ہو تمہارے دل میں خیال آ جائے پتہ نہیں اللہ کے محبوب کس عورت سے باتیں کر رہے تھے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے، شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے. اب سبق کی طرف آنے سے پہلے جملہ دوہرا رہا ہوں، اگر قرآن ماننے والے ساتھی مجھے بتائیں گے قرآن کی تائید تاکہ اللہ رحمت سے مالا مال کر دے. گھر میں مرد نہیں ہے اور کوئی پرایا بندہ آ گیا دروازے پر، والد سے ملنا ہے، بیٹے سے وغیرہ، تو گھر کی عورتوں کو کیسے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے یا سخت لہجے میں؟ لمبی بات کرنی چاہیے یا مختصر؟ قرآن کا فیصلہ ہے. اور میں آپ کو عرض کر دوں ہماری قوم میں یہ رواج ہے، اگر گھر میں مرد نہیں ہے، میں اپنی قوم کا رواج آپ کو بتاؤں، ہمارے قبیلے میں یہ رواج ہے، جو ہمارا پٹھانوں کا قبیلہ ہے، اگر گھر میں مرد نہیں ہے اور کوئی غیر محرم دروازے پر آ گیا، اس نے بیل دی ہے، دستک دی ہے، آواز دی ہے، ہماری گھر کی مستورات زبان سے جواب نہیں دیتی، ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہیں. یہ ایسے 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 ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہیں. پتہ ہے علاقے والوں کو، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ گھر میں مرد کوئی نہیں ہے. عورت ہاتھ کے ساتھ آواز کر کے ہمیں بتا رہی ہے. آنے والا بندہ دروازے سے چلا جاتا ہے، عورت کی آواز بھی غیر تک نہ پہنچے، اس کے دل میں غلط خیال اللہ نہ ڈال دے.
ایمان کے ساتھ بتاؤ، قرآن کے ان قوانین کی پابندی کرتے ہماری سوسائٹی پاک نہ ہوتی؟ آؤ سبق پر 19واں پارہ. ہاں کیا کرے جی. سورۃ النمل صفحہ ہے 342 سبق. حدود نے کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم. حضرت میں ملک سبا میں پہنچا، ایک عورت کو میں نے پایا جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے. وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، بادشاہی چلانے کے لیے اس کو ہر قسم کی ضروری چیزیں بھی میسر ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، اس ملکہ کا تخت بھی بہت بڑا ہے. اچھا یہ تو ملکی حال تھا. حدود نے مذہبی حال بیان کیا. کہنے لگا وجدتها وقومها، میں نے اس ملکہ کو پایا، اس کی قوم کو پایا. یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج کو اللہ کو چھوڑ کر. سورج طلوع ہوتا ہے سورج کا سجدہ کرتے ہیں، سورج غروب ہونے لگتا ہے سورج کا سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے یہ شرکیہ عمل ان کو خوبصورت کر. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں پڑھے لکھے ساتھیوں کے لیے. وہ تو کہنے لگا حضرت یہ شرکیہ کام شیطان نے ان کو خوبصورت کر دکھائے ہیں. کرتے شرک سمجھتے، کرتے شرک سمجھتے عشق. ہم تو عاشق ہیں بھائی، ہم تو محبت کر رہے ہیں. اور ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دو گناہگار ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا الا ماشاء اللہ. ایک شرک کرنے والا جب وہ شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں توبہ کیسے کرے گا. اور دوسرا بدعت کرنے والا وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا. وہ تو کہنے لگا زین لہم الشیطان واعمالہم، شیطان نے یہ شرک والا کام ان کو خوبصورت کر دکھایا ہے. فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے. فہم لا یہتدون، وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے. اب حدود کا درد دل. حدود کہنے لگا حضرت اللہ یسجدون للہ، ملکہ بھی اس کی قوم والے صرف اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے. حدیث پاک صاحب عرض کر دوں. آپ دوستوں سے ایک بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے الفاظ عرض کر دوں. صحابہ کرام عرض کرنا کہ حضرت انت کوئی اس یاد الگ. غور کیجیے گا جب محبت سے سنوں گا آپ تمام دوستوں بھائیوں کے لیے میں اللہ سے دعا مانگوں گا، میرا وعدہ ہے. صحابہ کرام عرض کرنا کہ حضرت عجم کے رہنے والے لوگ، عرب سے باہر عجم کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، عزت اور ادب کے لیے سجدہ کرتے ہیں. ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال پڑھے لکھے دوستوں پر، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے تھے حضور کو خدا سمجھ کر. ہاں نام جواب تو دیجیے، میں آپ کے لیے جواب. صحابہ حضور کا سجدہ کرنا چاہتے تھے حضور کو خدا سمجھ کر، الہ سمجھ کر. عزت کے لیے، ادب کے لیے، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے. معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، جو آدمی قبر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، دربار کے آگے سجدہ کر رہا ہے، ہم نے پوچھا بھائی جان قبر کے آگے سجدہ کر، اس نے کہا مولوی جی تمہیں کیا تکلیف ہے، میں تو اس کو الہ سمجھتا ہوں، میں تو عزت کے لیے، ادب کے لیے تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں. دوستو اسی تعظیمی سجدے
سے مانگی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں اگر میری شریعت میں کسی انسان کے تعظیمی سجدے کی اجازت ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا تعظیمی سجدہ کر. بیوی کو خامد کے تم صحابہ کرام کو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں. جب ساری کائنات میں اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے, جب آمنہ کے لال نے صحابہ کو اپنے تعظیمی سجدے کی میں آمنہ کے لال سے بڑا کون ہوگا جس کے تعظیمی سجدے کی گنجائش ہو. سجدے کے لائق صرف کون؟ محبت سے سجدے کے لائق صرف کون؟ یہ میں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کلمہ طیبہ پڑھ دیا. جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے تو اس کو ولی نہ مانے ایسا بندہ تو قرآن کا منکر ہے. جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج. جس کو اللہ کا قرآن اس کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھ خرما. اولیاء کرام کا مقام اور مرتبہ برحق, انبیاء علیہ السلام کی شان برحق, لیکن سجدہ صرف کس کا حق؟ آئیے سبق پر ہو تدن کا صرف کرتے ہیں الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. جو اللہ کریم چھپی ہوئی چیزیں فی السماوات آسمان میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں, بارش چھپی ہوئی ہے نکالنے والا اللہ, والارض زمین میں دانے چھپے ہوئے ہیں پودے بنا کر نکالنے والا اللہ, وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جاننے والا اللہ, جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جاننے والا اللہ. سب کچھ کرنے اور جاننے والا صرف اللہ, تو سجدے کے لائق بھی صرف کون ہونا چاہیے؟ خود نے کہا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. رب العرش العظیم, ملکہ بلقیس کا تخت بھی بہت بڑا ہے لیکن رب العالمین کے بڑے تخت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ میں نے آپ کو قصے کا ایک حصہ سنایا ہے, اس میں سے چند مسئلے سنائے ہیں. اللہ حاضری قبول فرمائے. رب ہم لوگ سب سجدہ نکال لیں نا. جی یہ آیت سجدہ کی ایک سجدہ سارے ساتھی بعد میں کر لینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم علینا انک انت التواب الرحیم. مولانا زکریا صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے قرآن مجید کی خدمت اپنے ذمہ لی ہوئی اللہ کی توفیق سے. جتنے دوست ان کے درس قرآن میں شریک کرتا ہوں اللہ کریم یہ سننا سنانا کر آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے. آپ کے اور میرے جتنے دوست احباب اہل خانہ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پریشان حال دوستوں کے اللہ پریشانیاں دور فرمائے. آپ کے میرے جتنے متعلقین والدین رشتہ دار وغیرہ دنیا سے چل بسے اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائے. خلوص دل سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور اللہ کریم جیسے یہاں ہم اس درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں جمع ہوئے اللہ ہم تمام اہل ایمان کو ایسے جنت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. سب بھائی سجدہ نکال لینا. سجدے والی ایک آیت پڑھی آپ کی. ماشاء اللہ. یہ مختصر سا اعلان اور اس کے بعد اذان